معزز سامعین، آپ کے سامنے آج ہم یہ حقیقت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مولوی طارق جمیل صاحب، جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے رائے بینڈ والی، وہ اپنی تقاریر میں کس قدر ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی گستاخ ہیں، قرآن پاک کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی گستاخ ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے تبلیغی اسفار میں پیش آنے والی عجیب و غریب ایمان افروز کارگزاریاں اور انتہائی عبرت آموز تاریخی حکایات اور واقعات پر مشتمل 20 بیانات سے جمع کردہ خوبصورت گلدستہ۔ اس کا نام ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ از مولوی طارق جمیل، مرتب کیا ہے اس کو مولانا فضل الرحمان رشیدی نے۔ یہ آپ کے سامنے جن کی تقاریر ہیں، جنہوں نے مرتب کیا، اور یہ سارا نام اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ دارالکتاب کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 141۔ یہ اس کا صفحہ ہے اور اس کے اندر مولوی طارق جمیل صاحب تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، ہم نے میدان جنگ میں بڑی شکست کھائی۔ شکست کھانا کوئی بری بات نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور صحابہ کی مقدس جماعت، جن جیسا دنیا میں پیدا نہ ہوگا، ان کو احد کی لڑائی میں شکست ہوئی۔ میدان کی شکست انبیاء نے اٹھائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے۔ یہاں پر مولوی طارق جمیل صاحب مسلمانوں کی شکست کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکست کھانا کوئی بری بات نہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور صحابہ کی مقدس جماعت، جن جیسا دنیا میں پیدا نہ ہوگا، ان کو احد کی لڑائی میں شکست ہوئی۔ میدان کی شکست انبیاء نے اٹھائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے جو شخص یہ کہے کہ احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست ہوئی، ایسے شخص سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات شفا شریف کے اندر لکھی ہے، اور آپ کے سامنے یہ کتاب کا صفحہ موجود ہے۔ اسی پر بس نہیں، اسی بات کو مواہب الدنیا میں صاحب مواہب الدنیا نے بھی بیان کیا ہے، اور مولوی طارق جمیل صاحب اور گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اپنی تقریر میں کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر اس کا 138 ہے، وہی کتاب ہے جس کا نام حیرت انگیز کارگزاریاں، مولوی طارق جمیل کی تقریر ہے۔ کہتے ہیں، میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، ساری دنیا کی محفلوں میں جاؤ، ہر گھاٹ کا پانی پیو، ہر دھن، ہر ساز، ہر آواز سے دل کو بہلانے کی کوشش کرو، حسین سے حسین پری چہرے سے دوستی کر لو، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، دنیا بھر میں اپنا نام چمکا لو، اگر ان چیزوں میں تمہیں چین مل جائے تو مجھے اپنا رب ہی نہ سمجھنا۔
الا سنو الا سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب بے شک یہ آیت حق ہے، سچ ہے، لیکن اللہ نے یہ کہاں فرمایا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ساری دنیا کی محفلوں میں جاؤ، ہر گھاٹ کا پانی پیو، جھوٹ جو اللہ پر باندھا جا رہا ہے، ہر دھن، ہر ساز، ہر آواز سے دل کو بہلانے کی کوشش کرو، یہ بھی جھوٹ. حسین سے حسین پری چہرے سے دوستی کر لو، جھوٹ، برائی کا حکم، اور یہ جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھا جا رہا ہے. سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے دنیا بھر میں اپنا نام چمکا لو، اگر ان چیزوں میں تمہیں چین مل جائے تو مجھے اپنا رب ہی نہ سمجھنا. یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی سخت بے ادبی کی. اب یہ دیکھیں اسی کتاب کا صفحہ نمبر 33 ہے، صفحہ نمبر 33، اور وہاں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کتاب بھیج دو. چلیں اور پیچھے سے دیکھیں، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ذمے نہیں ہے. اچھا ہمارے ذمے نہیں تو کس کے ذمے ہے؟ کون جائے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کتاب بھیج دو. کتاب تو مردہ چیز ہے، اسے زندگی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کتاب تو نقوش ہے، اس سے کیا پتا چلے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہاں کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک، کیونکہ اگر کسی کو پیش کرنی ہو تو وہی پیش کی جائے گی، کوئی اور کتاب نہیں پیش کی جائے گی جب اس کو دعوت دینی ہو. اور یہ دیکھیں یہاں اللہ کی کتاب کی بے ادبی کی، اور اسی کتاب کا صفحہ 164 ہے، اور اس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ سردی میں باہر نکلے، آپ سردی میں باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت علی پریشان حال باہر پھر رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی اس لیے باہر نکل آیا ہوں، بیٹھا نہیں جا رہا. آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا. ہم نے کہا کہ چلو باہر آ کر گپے مارتے ہیں، باہر آ کر گپے مارتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاک جماعت کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. مولوی طارق جمیل صاحب کی گستاخیاں، بے ادبیاں اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ ان کی اپنی جماعت کے علماء دیوبندی وہ خود ان کا رد کرتے ہیں. جیسا کہ جامعہ مدنیہ کے شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر عبد الواحد نے ان کا رد کیا، جو کہ ماہنامہ حق 4 یار میں جو اشرا لاہور سے نکلتا ہے وہاں سے 2 اقساط کے اندر چھپا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ مولوی عبد الجبار صاحب سلفی، یہ بھی دیوبندی ہیں، یہ یہیں پر ملتان روڈ پر ہوتے ہیں. انہوں نے بھی انہی گستاخیوں کی وجہ سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کی، سیدنا ابو بکر صدیق کو گنہگار کہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گنہگار کہا یہ بھی گنہگار تھے، وہ بھی گنہگار تھے. ان گستاخیوں پر اور شیعہ حضرات کی سائیڈ لینے پر ان کا سخت رد کیا گیا. اب ایک کتاب بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے جس میں بھی مولوی طارق جمیل صاحب کے ان افکار کا پوری طرح رد کیا گیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. دعوت دیتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں لیکن تبلیغ کی آڑ میں تبلیغ نہیں کرتے بلکہ تخریب کرتے ہیں. تبلیغ نہیں کرتے، تخریب کرتے ہیں. توحید نہیں بیان کرتے، توہین کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، اور اس پاک جماعت صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے، فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.